عليك يا حبيب الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حضرات گرامی، جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. بڑا رحمتاں تے برکتاں تے بخششاں والا مہینہ آ رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ایمان والو، ہم نے آپ پر روزے فرض کیے جیسا کہ پہلی قوموں پر پہلی امتوں پر فرض کی ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے. لعلکم تتقون. انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی مقصد نو پیش نظر رکھ کے کوئی کام کیتا جاتا ہے. تو کوئی بھی دنیا دا یا دین دا کام فضول چ نہیں کرتا کوئی بھی آدمی. جدوں کہ دنیا دا کام جڑا آدمی ہے کہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت کرتا ہے، تو اسی طرح ہی دین دا بھی معاملہ ہے کہ دین دے معاملے دے وچ بھی سانوں پتہ ہونا چاہیے کہ اسی یہ کام کر رہے ہیں تے دا کی مقصد ہے، کیوں کر رہے ہیں، یہ حاصل کی ہے، یہ نتیجہ کی ہے، یہ رزلٹ کی ہے، یہ فائدہ کی ہے. تو بس ایک زیادہ تر تے رسمی عبادات چل رہے ہیں. ایک رسم ہے، ایک عادت بن گئی. کام کرنے بعد کا عادت ہو جاتی تو عادتاً بندہ وہ کرتا رہتا. تو زیادہ تر تے عبادتاں جہاں نا وہ رسمی اور عادتاً کر رہے ہیں. ساری نظر وہ نہیں ہے کہ یہ مقصد کی ہے، تو وہ مقصد آیا سانو حاصل بھی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. تو پتہ ہونا چاہیے کہ اسی جی عبادت کر رہے ہیں، جہاں بھی کام کر رہے ہیں، یہ مقصد کی ہے، یہ حاصل کی ہے اسی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مقصود کی ہے ساری اس عبادت تو. اللہ تعالیٰ سارے چونکی ویکھنا چاہتا ہے اس عبادت کے ذریعے، تاکہ اور سانو یہ توجہ رکھنی چاہیے. اور آیا کہ کیا سانو وہ فائدہ یا وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے جس مقصد واسطے سانو ایک چیز کا حکم دیتا گیا. تو جس طرح دوسری عبادتاں نے، اس طرح رمضان شریف نماز کی طرح فرض ہے. تو یہ مقصد کی دسیا گیا لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ تمہیں خام خام شکت چ نہیں پا رہا کہ تسی کھانا پینا بند کر دو 12 14 گھنٹے 16 گھنٹے بلا مقصد. تو یہ ساری چیزیں اگر اس چیز کی پابندی لائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو یہ مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. متقی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم حروف مقطعات نے جنہاں دا ترجمہ دسیا نہیں گیا. ہر آدمی نو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے اپنے خاص بندیاں نو او راز جڑا ہے وہ انہاں دے قلب تے القاء فرما دیندا ہے، الہام کر دیندا ہے، انہاں نوں پتہ لگ جاتا ہے. اگر کسی نو بھی نہیں پتا ہوئے تو پھر وہ مقصد ختم ہو گیا، وہ چیز بیان کرنا مقصد ہی ختم ہو گیا. تو یہ ہے کہ اللہ دے جڑے خاص وہ مقربین ہیں انہاں نوں انہاں دا پتہ ہوندا ہے. تو حروف مقطعات جڑے نے یہ بھی اللہ تعالیٰ دے اسماء نے، اللہ تعالیٰ دے اسم نے. یہ بڑی پاوراں نے، بڑی شاناں نے. جتنے بھی 28 حروف نے ان سارے اللہ دے اسماء نے اور اپنی اپنی تاثیر رکھتے ہیں ساری. تو انہاں دے تحت نظام چل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ دی تجلیات ہیں. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ وہ کتاب ہے کہ کوئی شک شبہ نہیں. قرآن تہاڈے سامنے پڑھیا جائے تو کسی شک چ نہ پایا جانا. یہ طریقت اور تصوف دا سفر جڑا ہے یہ یقین تو شروع ہوتا ہے، یہ شک کی گنجائش نہیں ہے.
جیڑا آدمی شک کردا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تے شک و شبہ تو بالا تارے چیز ہے. ہدی للمتقین ہدایت متقیاں واسطے پرہیزگاراں واسطے. تو جڑے خدا دا خوف رکھن والے نے ڈرن والے نے وہ انہوں نے متقی کہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا گیا کہ سرکار تقوی کی چیز ہے، متقی کون ہوتا ہے، تقوی کی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک جنگل ہے، کانٹے دار جھاڑیاں نے، بہت زیادہ جھاڑیاں نے کنڈے والی، تسی وہ گزرنا تے دامن بچا کے گزر جاؤ کہ تہاڈا کپڑا تہاڈا دامن کسے جھاڑی دے نال الجھ نہ جائے، کوئی کنڈا نہ پھس جائے. انج اپنے آپ کو بچا کے نکلنا نہ تقوی ہے. یعنی یہ دنیا ہے، یہ خاردار جھاڑیاں دا ایک جنگل ہے. تو یہ اپنے آپ کو بچا کے گناہوں تو بچا کے اپنے آپ کو لے کے جانا. کسی نے کہا کہ درمیانے کار دریا تختہ بندم کردائی باز می گوید کہ دامن تر مکن ہوشیار باش. پہلے تے مینوں پھٹے نال بن کے رسیاں نال جکڑ کے دریا دے وچ سٹ دیتا، پھور دے وچ سٹ دیتا. ہن نال یہ بھی کہتا کہ خبردار تیرا دامن گلا نہ ہوئے. دریا دے وچ بن کے تے سٹ دیتا او دے وچ، تے ہن یہ کہا جا رہا ہے کہ دامن بھی گلا نہ ہوئے، پانی بھی نہ لگے. اینوں کہنا تو دنیا دے وچ چھوٹا دنیا گلاساں دا ڈھیر گناہاں دی مالگا ہے. ایتھے تے شیطان تے نفس جڑے نہیں قابو آندے کہ انسان بدو بدی اس پاسے لے کے جاندے. تو ایدے وچ اپنے آپ نو گناہ تو بچانا یہ تقوی ہے کہ بچ کے نکل جائے دے. تو تقوی بچنا یعنی گناہاں تو بچنا، اللہ دی نافرمانی تو بچنا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی تو بچنا تقوی. اور تقوی دے معنی ڈرنا بھی ہے، بچنا بھی ہے تے ڈرنا بھی ہے. اللہ دا ڈر رکھنا، او دے قہر و غضب دا ڈر رکھنا، کتے میرے اعمال ایسے نہ ہو جان کہ جڑا اللہ تعالیٰ میرے تے ناراض ہو جائے، او دی ناراضگی تو ڈرنا. اللہ والیاں تو بھی متعلق بھی آیا ہے کہ اتقوا فراس المومن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی. مومن دی فراست تو ڈرو، اتقوا ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن دی فراست تو ڈرو یعنی وہ ایک باطنی نظر ہے جی بڑی دور تک دیکھ رہی ہے. اس لیے مقولہ ہے کہ عالم کو بیٹھو تو اپنی زبان تے کنٹرول رکھو. اگر کوئی غلط لفظ نکل گیا تو پکڑ کر لینا، میں کہنا بھائی غلط گل کر جی نہیں غلط ہے. عالم دے کول بیٹھو تے اپنی زبان تے کنٹرول رکھو، سوچ سمجھ کے گل کرو. کوئی ایسی گل نہ نکل جائے تو چپ رست کر لے، پکڑ لے کے یار کوئی غلط گل کر. کسی اللہ والے کول بیٹھو تے اپنے دل تے کنٹرول رکھو، اپنی سوچاں اپنے خیالاں تے کنٹرول رکھو، کیونکہ وہ اللہ دے نور نال دیکھ رہے. اتقوا فراست المومن، مومن دی فراست تو ڈرو، او دی دور اندیشی تو ڈرو، او دی باطنی نظر تو ڈرو. ڈرنا مراد ہے کہ کتے غلط نہ سوچ رہے ہو تسی اتنے بیٹھ کے. اس چیز تو ڈرو کہ میری سوچ غلط نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ دے نور نال دیکھ رہا، وہ دی نظر تہاڈے دل تے تہاڈے خیالات تے پڑ رہا، وہ دی نظر تہاڈے دل تے. اس واسطے اپنے دل تے اپنے خیالات تے کنٹرول رکھو، کوئی غلط گل نہ آ جائے. میرے حضرت فرماندے سن کہ جیڑا غلط سوچ لے کے اللہ والا کو آندا ہے نا تو ہمیشہ ہی غلط ہی ہوندا لگدا، وہ ہمیشہ ہی غلط ہوندا لگدا. جیڑا اچھی سوچ لے کے آندا تے اچھی سوچ لے کے بیٹھدا ہے وہ ہمیشہ واسطے اچھا ہی ہوندا لگدا. یہ اللہ والے دی صحبت ہے، یہ اصل ہے. تو یہ ہے کہ یہ تقوی ہے، پرہیزگاری تقوی کہ اچھے اعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا. اسی بلکہ اکثریت ہے کہ کسی چیز کا بھی خوف نہیں ہے، بالکل ہی خوف نہیں رہ گیا.
نہ مرن دا رہ گیا، مرن تو بعد اٹھن دا رہ گیا، حساب کتاب دا رہ گیا، نہ قبر دا رہ کسی چیز دا نہیں رہ گیا۔ تو اللہ والے تے اللہ دا خوف رکھ دے اور بہت زیادہ رکھ دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میرے تو بعد نبی ہونا ہوں تو عمر ہونا، کچھ چھوٹی گل ہے نبی ہونا، لیکن نبی تو سرکار تو بعد نہیں سی ہونا۔ تو انہاں دے تقوی دا کی عالم سی کہ سجدے چ پے کے بڑا روندے سن، وہ رو رو کے انہاں دے ایتھے سیاہ نشان پے گئے سن، آنسو گردے سن تے وہ نشان پے گئے سن، سیاہ نشان کالے نشان پے گئے سن رو کے۔ تو آنسو گرم ہوتا ہے، آنسو پانی گرم ہوتا ہے۔ تو انہاں دے یہ عالم سی تقوی دا، کہندے نے کاش میں تنکا ہوندا، لوگوں دے پیروں تھلے آ کے ختم ہو جاتا، خدا دے سامنے نہ مینوں کھڑا ہونا پیندا جاتا، خدا دے سامنے کھڑے ہون تو اتنا خوف اتنا ڈر کہ میں تے خدا دے سامنے کھڑے ہونا جا کے تو اتنے جواب طلبی ہو، اتوں تے ہلن نہیں دینا کسی نے، انج ہوئے گا جی پیروں چ ویکھاں گڈیاں گئیاں، خدا دے سامنے ہل نہیں سکے گا کوئی حساب دین تو بغیر۔ اللہ تعالیٰ سانو بغیر حساب تو ہی مغفرت فرمائے۔ تو 70,000 لوگ ہون گے جنہاں دے بغیر حساب تو مغفرت ہوئے گی۔ تو پھر عرض کیتی باری تعالیٰ اور اضافہ فرما دے، تو وہ پھر ہر 70,000 چوں ہر آدمی جڑا وہ 70,000 کی بخشش کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو کہ اسی سارے انہاں شامل ہو جائیے کہ جنہاں حساب دینا بڑا مشکل کام ہے۔ کسی نے عرض کیتی سرکار قیامت والے دن حساب کیوں ہوئے گا؟ تو عرب دے وچ گرمی تے بہت پیندی ہے، دوپہر دا ٹائم گرمی بڑی شدت دی پے رہی سی، پتھر پتھریلی زمین ہے، تپے پاسل نے فرمایا مولا علی نو، علی ننگے پیر کھڑے ہو جائے پتھر تے اج دا حساب دیو۔ پہلے اس آدمی نو کھڑا کیتا تو وہ گن کے دسنا شروع ہو گیا، سرکار میں صبح اٹھیا انج کیتا ادھر گیا یہ کیتا وہ کیتا، پورے دن کا حساب کر رہا، پسینے پسینی ہو گیا، پیر بھی جلن لگ گیا، برا حال ہو گیا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا مولا علی تو اج دا حساب دے۔ پتھر آپ کھڑے ہوئے کہنے لگے جان بھی اللہ کی مال بھی اللہ کی، فرمایا جا فرمایا حساب ہوا جنہوں نے سارا کچھ وہ نام پہ کیتا ہے اور ہر کام او دے حکم دے مطابق اللہ اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق کر رہے ہیں، انہوں نے ہوئے گا پور سرات تے اکھ چمکن چ پار ہو جائے۔ جبریل نے عرض کی باری تعالیٰ مینوں یہ مل جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ مینوں یہ اذن لے دو، اجازت لے دو، اختیار لے دو کہ میں قیامت والے دن تہاڈی امت پور سرات دے اتوں تہاڈی امت نوں گزارن واسطے اپنے پر اشارہ، تہاڈی امت میرے پراں دے اتوں گزر کے پور سرات تو پار سے، پر اس امت کا بھی کوئی یاد نہیں اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ باقی تے بس اللہ دے ہے، اللہ تعالیٰ صاحب نے توفیق دے۔ تو یہ ہے کہ تقوی انہیں کہ متقین یہ تو بڑی نشانیاں نے، قرآن دا شروع جڑا کہ قرآن ہدایت دیندا ہے متقیاں نوں، یہ تو متقی ویسے ہدی للناس بھی ہے کہ لوگوں نے ہدایت واسطے بھیجا گیا، وہ ایک پیغام ہدایت ہے، ہدایت دا پیغام انہاں تک سارے واسطے ہی ہے۔ ہن ہدایت لین دے کون نے تے ہدایت آندی کی نال ایک دن پیغام دے رہا ہوں دس رہے تھوڑے سارے ایک چیز بیان ہو رہی ایک خبر دیتی جا رہی ہوں ہے کہ اس خبر تے عمل کون کردا ہے، انہوں حاصل کون کردا ہے، انہوں اپنے اوتے سماندا کون ہے، اپنے عمل چ کون لیا۔ ہدایت دا پیغام قرآن جڑا نا اے ہدی للناس سارے لوگوں واسطے، سارے لوگوں واسطے، تو اے حضور ساری دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ایک امت اجابت ہے جنہوں نے قبول کر لیا، ایک امت دعوت ہے، انہاں واسطے دعوت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ہے وہ بھی امت دے وچ شامل ہے، کافر بھی امت چ شامل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جو ہدایت سارے دے واسطے پیغام ہے، ہدایت سارے واسطے، لیکن ہدایت حاصل جڑے کرتے ہیں متقی کر لینا خدا دا خوف وہ ہدایت حاصل کر لینا۔ اگے تھوڑا جا فرمایا وضاحت
کہ دل المتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون لوگ نے کہ جڑے غیب تے ایمان لے، بڑی چیزاں غائب نے سارے تو اسی انہاں تے ایمان لیا، اللہ تعالی نظر نہیں آ رہا سی ایمان ساڈا، اللہ رشتے نظر نہیں آ رہے ساڈا ایمان ہے اللہ تے۔ پہلے نبی رخصت ہو گئے دنیا تو وصال فرما گئے، ساڈا ایمان ہے، کتاباں تے ایمان ہے، فرشتیاں تے ایمان ہے، روز قیامت تے ایمان ہے، جنت دوزخ سب چیزاں تے ایمان ہے، ایمان بالغیب یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، یہ متقی ہون دی نشانی ہے، انہاں دی مین نشانیاں دسی گئی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جڑے اللہ دے دیتے ہوئے سے وہ رستے سے خرچ کرتے ہیں، رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو رزق اسی یہ سمجھنے ہیں کہ کھان پین والی چیزاں ہی رزق ہیں، جو اسی کھانے وہ رزق نہیں، اے بھی ایک رزق ہے جڑا بیان ہو رہا ہے تے تسی سن رہے بھی رزق ہے، یہ روح دا رزق ہے، یہ روح دی غذا ہے، جو کچھ بھی مل رہا ہے اللہ تعالیٰ دی طرفوں جو بھی مل رہا ہے انہوں رزق کیا رہا ہے، انہیں دے اگر تسی کرنا شروع کر دو تو ختم نہیں ہوگا، کی کچھ اللہ تعالیٰ دی طرف سانوں مل رہا ہے، کنیاں نعمتاں کائنات ہی ساڈے واسطے اللہ نے بنائی، ساری کائنات انسان واسطے بنائی، اپنے نو اپنا نائب بنایا، تو سارا کچھ ہی رزق ہی رزق ہے، کرنا ہے تو بھی خرچ کرو، اگر تہاڈے کول ایک اچھی گل ہے تو انہوں بھی اگے دسو، انہوں بھی خرچ کرو، انہوں بھی دسو گے لوگوں تو یہ کہ وہ اللہ نے دیتے ہوئے سے ان کے رستے سے خرچ کر دیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جڑے ایمان لے آندے نے جو کچھ تہاڈے تے نازل ہویا ہے یعنی قرآن پاک، اور تہاڈے تو پہلیاں امتاں تے جو نازل ہویا اودے تے ایمان لے آندے، اور بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت تے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان جڑا ہے یہ مین چیز جڑی اللہ تے ایمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان اور آخرت تے ایمان، آخرت تے ایمان ہونا بڑا ضروری ہے، اس تو بغیر ایمان نامکمل ہے، اور اس تو بغیر جڑا انسان صحیح اعمال کر بھی نہیں سکتا۔ ایک بندے نو ڈر خوف ہی نہیں گا کہ حساب کتاب دا کہ ایک دن حساب کتاب بھی ہونا ہے، کچھ پرتیت ہونی ہے، تو پھر وہ کیوں عمل کرے گا؟ یہی وجہ ہے ہن لوگ اینے باغی ہو گئے نے، کہندے نے اسی مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھ دیں، کہندے نے جدو جاواں گے ویکھی جائے، یہ عام چیز ہوں چل گئی، جدو جاواں گے ویکھی جائے، یعنی یہ دا مقصد کی ہے؟ یہ تو ظاہر ہوندا کہ آخرت ایمان نہیں ہے، ویکھی جائے گی، کی دیکھو گے؟ تو یہ ہے کہ یہ خوف نہیں رہ گیا، یہ خوف تو مراد ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے آخرت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جڑا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو ڈر گیا کہ میں تے اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا تو میں تو اتھے ہلن دینا کسی نے، میکھاں کڈیاں جانیاں پیراں چھیل ہی نہیں سکے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو ڈر گیا، او دے واسطے دو جنتاں، تو ایک او دا خوف تقوی، او دے واسطے او دے تو ڈرنا یعنی آخرت کا ایمان ہونا بڑا ضروری۔ نماز ہی اسی پڑھنے ہیں، کنی دفعہ نماز پڑھنے سے روزانہ، مالک یوم الدین، ایک ہی ہے، یہ اللہ تم حساب کتاب دینا مالک ہے، یعنی میں اقرار کر رہا اللہ سامنے کھڑا ہو گیا اس چیز کا اقرار کر رہا، یہ نہیں کہ مینوں پتہ نہیں دا، اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تو مالک یوم الدین دا مطلب میرا ایمان ہے، میں ماننا پہ اس چیز کو تیرے سامنے ماننا ہے، اقرار کرنا ہے کہ تو مالک یوم الدین ہے، کہ آخرت دے دن دا حساب کتاب دے دن دا تو مالک ہے، یعنی وہ حساب کتاب دے دن میں قائم ہونا ہے۔ 50,000 سال دا دن ہے، 50,000 سال دا دن تھوڑا کیونکہ سارا نے حساب چند اینی دنیا 70,000 یا 70,000 کر دو ملٹیپلائی، تو پھر بھی کنے کو بندے ساری مخلوق ہے، ساری دنیا کے انسان کے سامنے تو بڑا ٹائم پھر لگنا، بڑے معاملات ہیں، تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے سارے واسطے۔ تو ایک تقوی، روزہ دا مطلب ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے، روزے اس واسطے رکھنے ہیں کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے،
جس طرح انسان روزہ رکھ کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پابندی لاتی تو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھدے ہویا انہاں چیزاں کی پابندی کردا ہے کہ اینے ٹائم تو لے کے اینے ٹائم تک تو کوئی چیز کھا نہیں سکتا، نہ بیوی دے قریب جا سکتا۔ تو یہ اللہ کا حکم سمجھ کے حالانکہ یہ ساری چیزاں حلال ہیں، حلال کماں تو بھی رک جانا، ایک مخصوص ٹائم مقررہ ٹائم تک رک جانا، تو یہ انسان دے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ تو تقوی بھی دو قسم کا ہے، تو یہ روزے دے ظاہری بھی اور باطنی بھی معاملات ہیں۔ تو جس طرح ظاہر انسان رکدا ہے ایویں یہ سارے اعضاء گناہ تو رک جان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تو تسی ظاہری طور تے کھان پین تو رک جانا صرف جڑا ہے یہ کافی نہیں گا، روزہ رکھو تو ہر آزاد ہی روزہ ہوئے، نظر کا بھی روزہ ہوئے کہ نظر غلط دیکھن تو رک جائے۔ روزے کا معنی رک جانا، لفظ روزہ جڑا ہے یہ معنی رک جانا، نظر جڑی غیر محرم تے نہ پوے رک جائے، تو زبان غلط گلا تو رک جائے، گناہ والی گلا تو رک جائے، کان غلط گلا سنن تو رک جائے، ہاتھ غلط کام کرن تو رک جان، پیر غلط جگہ تے جان تو رک جان، یعنی سارے اعضاء نو روک لینا گناہ تو۔ داتا حضور فرماندے نے کہ جن نے اپنے اعضاء نو گناہ تو روک لیا وہ ہر حالت وچ روزے دا ہے، وہ ہر ٹائم دا ہی روزہ ہے۔ پھر رمضان شریف تو علاوہ بھی یہ ایک پریکٹس ہے، ایک پریکٹس ایک کورس ہے کہ یہ اثرات تواڈے تے 11 مہینے رہنے چاہیے، جس لئے اثرات کم ہون لگن تے پھر رمضان شریف دوبارہ، یعنی ایک مشق ٹریننگ کرائی جاندی ہے کہ ایک مہینہ جڑا تسی انہاں چیزاں دی پابندی کرنی ہے وہ اثرات تواڈے تے پورا سال رہنے چاہیے۔ تو اس واسطے یہ روزے جڑے نے اس چیز مد نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ سب نے توفیق دے رکھنے چاہیے اور تاکہ انسان اندر پرہیزگاری آ جائے، یہ روحانی باطنی پاکیزگی حاصل ہو جائے، تقوی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔